مدینے کی محبت اور امیر اہل سنت. ایسا لگتا ہے کہ امیر اہل سنت کے دل میں وہ مدینے کی محبت ہے کہ جس کے ذریعے لاکھوں عاشقان رسول کو مدینے پاک کی محبت ملی، مدینے کی محبت میں اضافہ ہوا. اگر میں یہ کہوں کہ دعوت اسلامی اور عشق رسول یہ ایک ایسا کمبینیشن ہے جو امیر اہل سنت نے پوری دنیا کو عطا کیا ہے کہ جو بھی دنیا میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوتا ہے اس کے دل میں عشق رسول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ مدینہ پاک کی محبت. آپ دیکھیں مدینے کی محبت کس طرح کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اتاری کہ دعوت اسلامی کے اگر شعبہ جات کا نام دیکھیں تو مکتبہ ہے تو مکتبۃ المدینہ، مدرسہ قرآن پڑھنے کا ہے تو مدرسۃ المدینہ، جہاں علماء بنتے ہیں جامعہ وہ جامعۃ المدینہ، دعوت اسلامی کا مرکز ہوتا ہے تو فیضان مدینہ، دعوت اسلامی نے چینل بنایا تو مدنی چینل، دعوت اسلامی کا ماحول ہے تو وہ مدنی ماحول. یعنی ہر چیز میں ذکر مدینہ کا وہ اہتمام کر دیا کہ ذکر مدینہ سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے. اور جب زبان بار بار جس کا ذکر کرتی ہے سبحان اللہ، دل میں وہ چیز قرار پکڑ لیتی ہے. الحمدللہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کو دعوت اسلامی کی برکت سے اور خاص طور پہ عاشق مدینہ امیر اہل سنت کی برکت سے، کیونکہ دعوت اسلامی بھی انہی کا فیضان ہے، مدینے کا راستہ ملا، مدینے کی سوچ ملی. میں کئی ایسے لوگوں سے ملا ہوں کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو اس طرح مدینے کے لیے کبھی نہیں تڑپتے تھے، کبھی شوق بھی نہیں تھا، مگر جب سے امیر اہل سنت کی باتیں سنی، ان کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے، اب زندگی کا شوق ہی ایک بن گیا ہے، اب تڑپ ہی ایک ہو گئی ہے، اب یادوں میں بھی مدینہ ہے. سبحان اللہ. میں اپنی بات کروں کہ اگر مدینے کا راستہ دکھایا تو مجھے میرے پیر و مرشد نے دکھایا، اور میرے جیسے بہت سے نوجوان ہیں جو لندن، پیرس اور یورپ کی خواب دیکھتے ہوں گے مگر آج ان کی زبان پر بھی مدینہ ہے. یاد مدینہ میں آنکھیں بہتی ہیں، یہاں آنے کو دل ترستا ہے، یہاں آئیں تو پھر واپسی میں دل بے قرار ہو جاتا ہے. یہ سب کچھ سکھایا الحمدللہ امیر اہل سنت کی ذات نے. اللہ کریم نے ایک ایسا ذریعہ ہمیں دیا کہ جنہوں نے ہمیں مدینے کے راستے پر چلا دیا، مدینے کا شوق عطا کر دیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں امیر اہل سنت کا. اور میں تو ایسے بھی لوگوں سے ملا ہوں، یہی عرب شریف کی میں بات کروں، آج سے کچھ سالوں پہلے مجھے جدہ سے ایک صاحب ملے، اور جو مدینہ شریف میں میری ملاقات تھی ان سے، وہ کہتے ہیں میں 35 سال بعد مدینہ آیا ہوں، رہتا میں جدہ میں تھا. مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں مکہ شریف جاتا اور واپس جدہ چلے جاتا. مدنی چینل دیکھ کر، دعوت اسلامی والوں سے باتیں سن کر میرا یہ ذہن بنا کہ مدینہ کی تو کیا بات ہے، اور میں مدینہ پہلی بار آیا. تو ناظرین یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے امیر اہل سنت. تو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا امیر اہل سنت کا، اور ان پاک فضاؤں میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جس طرح وہ عشق رسول کی جام دنیا بھر میں پلا رہے ہیں، مدینہ پاک کا راستہ دکھا رہے ہیں، نبی پاک کی سنتوں سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور دنیا بھر کے لوگ ان سے منسلک ہو رہے ہیں. اللہ اس گلشن کو اور ہرا بھرا رکھے، آباد رکھے. ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے شعر کے ہم سب حقیقی مصداق بن جائیں کہ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. پنجابی شاعر کہتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا شوق یہی ہے کہ میں مدینے جاؤں، اور کوئی حسرت بھی نہیں ہے دل میں، اور آقا یہ آپ ہی بلائیں گے تو بلاوا آئے گا. تو میں دعا کرتا ہوں ان فضاؤں سے کہ جو بھی تڑپ رہے ہیں اس در پر آنے کے لیے، اللہ ان سب کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.